ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا تذکرہ ہو اور حسن کا تذکرہ نہ ہو. جب تم علی کا تذکرہ کرو گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا تذکرہ ہو فاطمہ کا تذکرہ نہ ہو, علی کا تذکرہ ہو حسن و حسین کا تذکرہ نہ ہو, محمد کا تذکرہ ہو ان کا تذکرہ نہ ہو. اس کی بھی ایک مثال دے دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور میرا مطلب مجمع میری بات سنو نہیں ہو جائے کہ آپ دیکھیے درخت درخت سامنے لگا ہوا ہے, پھلدار درخت ہو اور آپ کہیں گے مولانا ذرا اس درخت کی تعریف فرما دیجیے, ذرا اس درخت کی تعریف کر دیجیے. تو آپ جب میں نے درخت ہو وہاں سے لے کے یہاں تک دیکھا, ادھر سے لے کے ادھر تک دیکھا تو میں نے درخت کی تعریف کرنا شروع کی. میں نے کہا بھائی واہ کتنا تناور درخت ہے, اس کی جڑ کتنی مضبوط ہے, یہ تو بہت دنوں تک کھڑا رہنے والا درخت ہے. آپ نے پلٹ کے کہا مولانا میں نے آپ سے درخت کی تعریف کرنے کو کہا ہے, اس کے تنے کی اور اس کی شاخ کی تعریف کرنے کو نہیں کہا ہے. میں نے کہا چلو میں بھی درخت کی تعریف کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی واہ درخت کتنا ہرا بھرا ہے, اس کے پھول میں کیا خوشبو ہے, درخت دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے, اس کی ٹہنیوں کی لچک کو دیکھو لگتا ہے کہ قدرت نے کتنے خوبصورت انداز میں اسے اگایا ہے, پیدا کیا ہے, اس کی عزت کی ہے. پھر آپ نے مولانا میں نے آپ سے درخت کی تعریف کرنے کو کہا ہے, کسی مجمع بیٹھا ہوگا نہیں ہے جملے کے ساتھ انصاف کر دیجیے گا بس, باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو آپ نے کہا مولانا ہم نے آپ سے درخت کی تعریف کرنے کو کہا ہے, تنے کی تعریف کرنے کو نہیں کہا, شاخوں کے ہرے ہونے کا مسئلہ پڑھنے کی تعریف کرنے کو نہیں کہا, ہم نے آپ سے پھول کی تعریف کرنے کو نہیں کہا. میں نے کہا ایک موقع اور دیجیے, جب آپ نے موقع اور دیا میں نے کہا بھائی واہ یہ درخت اپنے اندر اتنے پھلوں کو لیے ہوئے ہیں, اس درخت کا پھل کتنا میٹھا ہے, اس درخت کا پھل کتنا لذیذ ہے. آپ نے کہا مولانا اتنی بھی سمجھ آپ کو نہیں ہے, 3 مرتبہ میں نے آپ کو موقع دیا کہ آپ درخت کی تعریف کریں, آپ درخت کی تعریف ہی نہیں کرتے ہیں, کبھی اس کے تنے کی تعریف کرتے ہیں, کبھی شاخ کی تعریف کرتے ہیں, کبھی پھل کی تعریف کرتے ہیں, کبھی پھولوں کی تعریف کرتے ہیں, کبھی ہرے بھرے پیڑوں کی اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی ذرا اتنا تو بتاؤ اگر میں درخت سے اس کے تنے کو ہٹا دوں, اس کی شاخ کو ہٹا دوں, اس کے پتے کو ہٹا دوں, اس کے پھول کو ہٹا دوں, میں نے درخت سے پہلے ان ساری چیزوں کو ہٹا دوں تو درخت میں بچے گا کیا؟ آپ نے صحیح بات کہی, درخت سے اگر تنے ہٹ جائے, اگر درخت سے شاخ ہٹ جائے, اگر درخت سے پتے ہٹ جائے, اگر درخت سے پھول ہٹ جائے, اگر درخت سے پھل ہٹ جائے, درخت تو بچا ہی نہیں ہے. پتہ چلا درخت کی تعریف کب تک سچی تعریف نہ ہوگی جب تک اس کے اجزاء کی تعریف نہیں ہوگی. کیا پڑھ دیا واہ 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 آواز بلند نعرہ سلوات صلی علی محمد والے حقیقت اپنے اجزاء کے تعریف کا نیاز مند ہے. اس وقت تک درخت کی تعریف دنیا کا کوئی عالم نہیں کر سکتا جب تک درخت کے اجزاء کو صحیح تعریف نہ بنایا جائے. اسی طریقے سے محمد کی ذات کی تعریف تب تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اجزاء محمد کی تعریف نہ سے ہے. میں اس سے ہوں, میں خود ہوں, حسین ہے اسے ہے اور میں حسین ہے. آپ نے دیکھا رسول کی ذات خود کی حیثیت رکھتی ہے اور جتنے پڑھنے کے بعد میں کہیں رسول کی وجہ چار نا اس طرح کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس نبی نے یہی فرمایا کہ دیکھو کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کا تذکرہ کرنا عبادت ہے. آج مکمل بات آپ کو پیش کروں, کوئی ہستی ایسی نہیں جس کا ذکر کرنا عبادت ہے سوائے علی. اب فرمایا ذکر علی کی عبادت, ذکر علی کی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت. دوسرے والے نے پوچھا کیوں علی کا ذکر کرنا کیوں عبادت ہے, ہم کسی کا ذکر کرنا کیوں نہیں عبادت ہے. ہم نے بھی اس کا بھی جواب دے دیا. یہ کیوں کا میں اس لیے جواب دے رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان کے ذہن میں بات بتائے کہ علی کا ذکر عبادت کیوں ہے. ڈاکٹر
ڈاکٹر صالح صاحب، مفتی میں نے کافی لمبے سے